وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم لو اجتمع الناس على حب آل محمد لما خلق الله نار. وقال في مقام أيضا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. آمنت بالله صدق الله. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ بارگاہ گوہروار میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، کل ہم اور آپ اہل بیت اطہار کن کو کہتے ہیں اور ان کے فضائل سے ہوتے ہوئے سرزمین کربلا پر ست پیمبر ہم شبیہ نبی اکبر سیدنا علی الاکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک گفتگو کی تھی. چند وہ باتیں جو آپ کی گوش گزار کرانا ضروری ہے اور جو میرے پیغام اور میری تقریر کا ایک اہم حصہ ہے، وہ بطور پیغام میں آپ کی بارگاہ تک پیش کروں گا. آپ حضرات یقیناً عشق رسول اور عشق آل رسول کی دولت بے بہا کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت روز بروز اس عشق میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، بے شک یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے اللہ کا؟ کہ اہل بیت رسول یعنی رسول کے گھر والوں سے ہر قسم کا عیب، ہر قسم کا نقص اور کمی ہمیشہ ہمیش کے لیے دور فرما دے. عزیزان محترم، میں نے کل عرض کر دیا کہ انما یہاں پر بطور تالے کے استعمال ہوا ہے عام فہم زبان میں، تاکہ کوئی اور اہل بیت میں داخل نہ کیا جا سکے. یرید اللہ، یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے. اللہ نے بات ایک دم کلیئر واضح طور پر کھول کر رکھ دی کہ جو آگے بیان ہوگا، جو انعام ہوگا، جو فضل ہوگا، جو خصوصیت ہوگی، وہ اللہ کے ارادے سے ہے. جب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ہر عیب ہر نقص سے دور رکھے، تو اب دنیا اور کائنات کا کوئی بندہ اس میں دخل اندازی نہ کرے
کہ بھئی آخر اللہ نے کیوں عیب سے پاک کیا؟ وہ اللہ کی مرضی ہے، اس نے عیب سے پاک کرنے کے لیے اور تمام نقص اور کمی سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں لیا، جبکہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ہر کام میں پہلے مشورہ لیتا۔ اس کی مثال سنیے، جب سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے تخلیق کے مرحلے سامنے آئے اور اللہ نے ارادہ فرمایا کہ آدم کو خلق کیا جائے، تو سب سے پہلے فرشتوں سے مشورہ لیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا۔ پھر فرشتوں نے بات بھی کہی۔ تاریخ آدم ایک ایسی دلچسپ تاریخ ہے کہ اگر آپ کے سامنے وہ میں کھول کر رکھوں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے ارادہ کیا کہ آدم کو خلق کیا جائے تو مٹی منگائی، مٹی کو رحمت کے پانی میں گوندھا اور یہ اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد 25,000 سال تک خاموشی رہی عرش پر، کسی قسم کا نہ کوئی کلام کیا گیا، نہ خلیفہ بنانے کی جانب کوئی اقدام کیا گیا، یعنی خاموشی رہی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان 25,000 سالوں میں خاموشی کیوں رکھی گئی؟ 25,000 سالوں میں ابلیس جو کہ زمین سے پروموشن پاتے ہوئے، اعراج کرتے ہوئے، آسمانوں کے مراحل طے کرتے ہوئے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان پر براجمان ہوا۔ فرشتے اتنی تعریف کرتے تھے اس کی کہ یا خدا کتنا متقی، کتنا نیک، کتنا عبادت گزار۔ اللہ نے کہا، اے فرشتوں اگر تم کہتے ہو تو ہم ایک بار اس کا اور مرتبہ بلند کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے جنت میں اس کی ڈیوٹی لگائی۔ یہ تقریر کا کوئی حصہ چھوٹے نہیں، اس لیے کہ میری اس تقریر کے پہلے جملے سے آخری جملہ مربوط ہوگا۔ اب جنت میں ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ نہیں صاحب، یہ غلط ہے۔ فرشتوں کا معلم صرف اللہ، فقط اللہ۔ اور بعض نادان یہ بھی کہتے ہیں ابلیس بہت بڑا عالم تھا۔ عالم بھی نہیں تھا، بالکل ابلیس عالم بھی نہیں تھا اور نہ معلم الملائکہ تھا۔ ابلیس کا کام یہ تھا کہ اللہ کے آرڈیننس، اللہ کا حکم، اللہ کی جانب سے آنے والا سرکولر فرشتوں کے اندر سرکولیٹ کیا جائے، فرشتوں کے اندر عام کیا جائے۔ یہ جماعت پچھلے 1000 سال سے سجدے میں ہے، انہیں حکم دو کہ اب یہ رکوع میں جائیں، جو رکوع میں ہے انہیں حکم دو کہ وہ قیام کر لیں۔ یعنی فرشتے جس حیت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس حیت کو بدلنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے ابلیس کو آرڈیننس جاری کیا جاتا تھا، وہ فرشتوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا۔ قطعی وہ فرشتوں کا معلم نہیں تھا، استاد نہیں تھا، ٹیچر نہیں تھا۔ ہاں، اس کے لیے فیسلٹی یہ تھی
کہ ایک جنت کا تخت تھا، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، پوری جنت میں اس کا تخت اڑتا پھرتا تھا۔ فرشتے بھی بہت نازا تھے کہ چلیے صاحب ایک اتنا متقی بندہ زمین پر ملا۔ یہ ملا کیسے پتا ہے کہ جب جنات نے پوری زمین پر تباہی پھیلائی ہوئی تھی اور گناہوں کا جو ہے ایک بازار گرم تھا، ہر طرف صرف اور صرف خون خرابہ تھا، ظلم و ستم تھے، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ پوری مخلوق ختم کر دو۔ جبریل اترے، ایک ایک کو ختم کرنے لگے۔ جب جبریل قتل کر رہے تھے سب کو، تو یہ درخت کے پیچھے عزازیل چھپا بیٹھا تھا، باہر نکل کے کہنے لگا اچھا ہوا جبریل تم آ گئے، میں بھی ان لوگوں کو قتل کرنے والا تھا۔ یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی جو ہے وہ حکم کی تعمیل نہیں کرتے، اس کے حکم کے خلاف نہیں۔ جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دی کہ یا اللہ ایک ایسا بھی بندہ زمین پہ دیکھا ہے میں نے جس کا منہج وہی ہے جو تو چاہتا۔ اس طرح پہلے آسمان پہ آیا، دوسرے چوتھے سے ہوتے ہوئے جنت میں فرشتوں کے درمیان رہنے لگا۔ اللہ نے ایک دن اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا۔ جیسے یہ اعلان ہوا ویسے ہی پورے جنت میں ایک ایک فرشتے کو پکڑ پکڑ کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے اللہ کا خلیفہ کون بنے گا؟ فرشتے کہتے کون؟ کہ میں بنوں گا اللہ کا خلیفہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے کئی ہزار سال سے ایک میں ہی تو ہوں جس کا پروموشن ہو رہا ہے۔ زمین کی پستیوں سے اٹھا کے پہلے آسمان کی منزل سے گزار کے ساتویں آسمان کی منزل پہ لا کے مجھے فائز کیا گیا، میں فرشتوں کے اندر سردار بنایا گیا، میں فرشتوں میں اعلیٰ مقام دیا گیا، میں ہی ہوں جسے اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا۔ 25,000 سال تک جو خاموشی رہی اعلان کے بعد تو یہ یہی کام کرتا رہا، ایک ایک کو جا کے بتاتا رہا کہ I am that candidate، میں ہی وہ امیدوار ہوں جو اللہ کا خلیفہ زمین پہ بنوں گا۔ پھر اللہ نے ایک دن فرشتوں کو طلب کر کے کہا جاؤ روح زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ، میں آدم بناؤں گا جس کو اپنا خلیفہ بنا۔ ظاہر سی بات ہے جس کو امید ہو اور اچانک کوئی بیریئر بیچ میں بیریکیڈ ڈال دیا جائے تو ایک دم چھلا اٹھا، اب ایک ایک فرشتے کے پاس جا کے کہہ رہا ہے دیکھا اب آدم خلیفہ بنائے جائیں گے، زمین پہ بھیجے جائیں گے اور زمین پہ پھر قتل و غارت گیری ہوگی، پھر خون بہایا جائے گا۔ اب ایک ایک فرشتے کے پاس جا کر کے یہ زمین پہ ہونے والے کاموں کو خبر دے رہا، کیونکہ زمین سے آیا تھا نا، اس کو پتا تھا زمین پہ کیا ہوتا ہے، ایک ایک کو بتانے لگا۔ ورنہ فرشتوں کو کیا غرض تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتے کہ یا اللہ انسانوں کو نہ بنا، وہ زمین پہ خون بہائے۔ اتنی کیمپیننگ کی، اتنا پرچار کیا کہ فرشتوں نے بھی ایک بار اللہ کے سامنے آ کر کے عرضی لگا دی کہ خدا آدم کو نہ بنا، کہ زمین پہ آدم جائیں گے ان کی اولاد خون بہائے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو دلیل نہیں دی، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سمجھایا نہیں، بلکہ فرشتوں کے سامنے رب کائنات نے ایک جملہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پتا چلا ہر ایک کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگوں کو صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے تو کافی ہوتا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش، مٹی لائی گئی، گوندی گئی رحمت کے پانی میں، 25,000 سال تک مٹی رکھی تھی، 25,000 سال تک ایک ایک فرشتے کے پاس جا کر کہہ رہا ہے، سوچ رہا ہے شاید میری ٹیم میں لوگ شامل ہو جائیں، شاید میری پارٹی بن جائے اور میں پارٹی بنا کے اپنی بات سامنے رکھ سکتا۔ پتہ یہ چلا اللہ کے حفظ
اور اللہ کے مقابلے میں جس نے سب سے پہلے اپنا گروہ اور پارٹی بنائی ہے وہ ابلیس کی ذات ہے۔ ابھی تک ابلیس نام نہیں پڑا اس کا، ابھی نام ہے عزازیل۔ جیسے آسمان والوں کے نام ہے اسرافیل، مطرائیل، مہلائیل، جبرائیل، اس طرح اس کا بھی نام ہے عزازیل۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا پتلا اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا، اور پتلا تیار کرنے کے بعد جنت کا جو مین ہائی وے تھا، شاہراہ جسے کہتے ہیں، جو جنت کی طرف راستہ جاتا تھا، میدان سے جنت کی طرف کا، اسی شاہراہ پہ جو جنت کے بیچوں بیچ ایک راستہ تھا جو جنت کے الگ الگ علاقوں میں جائے گا، اسی کے بیچ میں آدم کا پتلا کھڑا تھا۔ اب جب آدم کا پتلا لگا اور چونکہ اس میں نور محمدی داخل کر دیا گیا تھا، تو ہر فرشتہ جناب آدم کے ارد گرد گھیر کر کھڑا رہتا، ادب بجا لاتا، مگر جب ابلیس گزرتا تو آدم کے پتلے کو پیر سے ٹھوکر مار کے کہتا کہ تو ہے جس کے سبب میری خلافت رہے۔ جب جب گزرتا آدم کے پتلے کو ٹھوکر لگاتا اور کہتا کہ اس کے سبب میں جو منازل طے کرنا تھا وہ رہ۔ اللہ رب العزت نے 25,000 سال کے بعد فرشتوں کا مجمع بلایا اور جناب آدم کے پتلے میں نور کے ساتھ روح پھونکی، کہ جب روح جناب آدم کے پتلے میں گئی، جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، جب سجدے سے سر اٹھایا، اے رب قادر و قدیر، یہ وہ ہے جس نے بارہا مجھے ٹھوکر لگائی ہے۔ رب نے فرمایا آدم گھبرا نہیں، ہم تیری اولاد کو ایک دعا سکھائیں گے، جب جب تیری اولاد وہ دعا کہے گی، وہ دعا پڑھے گی، میری طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ابلیس کے منہ پر ایک تماچا لگائے گا، ایک گھوسا جڑ دے گا۔ تو آدم کی نیک اولادیں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کم سے کم وہ دعا 10 بار ضرور پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ روز 10 بار پڑھیں تاکہ آدم پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ پورا کیا جا سکے۔ نور محمدی جناب آدم کے ماتھے پہ چمک رہا تھا، سامنے صف بچھی تھی، فرشتے زیارت کرتے تھے۔ یا اللہ یہ فرشتے اس قدر سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ کہا فقط اس لیے فرشتے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ اے آدم، ہم نے تمہارے مطلع پر، تمہاری جبین پر، تمہارے ماتھے پر اپنے حبیب کا نور چمکایا۔ یا اللہ کیا ان انوار کا دیدار ہمیں نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں ان انوار کے دیدار کا موقع نہیں ملے گا؟ آدم کیوں نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ کہ یا خدا یہ انوار کی زیارت ہمیں کرا جو میرے ماتھے پہ جگمگا رہے ہیں۔ اسی قسم کی ایک روایت تفسیر در منصور، آیت مبارکہ کہ اللہ نے آدم کے دل پہ ایک جملہ القا فرمایا، آدم نے اس دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اور سرکار غوث اعظم پیر
میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سند پاک سے فرائض الصمتین میں، فضائل صحابہ میں امام احمد ابن حنبل نے، علامہ سلیمان قندوزی نے جناب الوبدت میں، علامہ صالح کشف حنفی نے مناقب مرتضوی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جب آدم نے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو آسمان پہ 5 انوار جگمگا رہے تھے۔ حضرت آدم نے پوچھا یا خدا یہ کن کے انوار ہیں جن کی چمک سے زمین و آسمان سب روشن ہے؟ رب نے فرمایا آدم یہ میرے حبیب محمد کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ اور حسن و حسین کا نور ہے۔ آدم اگر ان کو تخلیق نہ کیا ہوتا تو میں نے زمین و آسمان نہ بنایا ہوتا۔ تم پہ جب کوئی مصیبت آئے تم ان کے وسیلے سے دعا کرنا، میں رب ہو کے تمہاری دعاؤں کو قبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت حسین، شہید آدم کانفرنس، مفتی محمد شفیق حنفی، نعرہ تکبیر۔ میری بات پیر مہر علی شاہ صاحب کو لڑی، پچھلی صدی کا وہ مرد مجاہد، وہ اولاد رسول، وہ آل رسول، جس نے قادیانیت کے فتنے کے خلاف سینہ سپر ہو کر کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب مہر منیر میں اس واقعے کو اپنی سند کے ساتھ لکھا، اور اسی واقعے کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جب حضرت آدم کئی 100 سال تک روتے رہے اور دعا مقبول نہیں ہو رہی تھی تو سیدنا آدم نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ دعا جو اللہ نے آدم کو سکھائی وہ دعا اس طرح تھی، اللہم اغفر لنا بحق محمد وعلی جن وفاطمہ وحسن وحسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے بارگاہ شہنشاہ حق تقلیم سیدنا حافظ وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک فقیر نے پکار کے کہا تھا بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا، حضرت آدم نے کیا شکایت کی رب کائنات، یہ ماتھے پہ جو میرے انوار جگمگا رہے ہیں وہ فرشتے تو دیکھ رہے ہیں مگر میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو ان کی زیارت کرائے۔ اللہ نے جناب رسول عربی کا نور حضرت آدم کی انگلی میں اتارا، سبحان اللہ، شہادت کی انگلی میں نور اترا۔ حضرت آدم نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا اے رب کائنات اس سے بہترین میں نے روشنی کائنات میں نہیں دیکھی ہے۔ پھر حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا نور بیچ کی انگلی میں اتارا گیا، بغل والی انگلی کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہے رب کائنات میں اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہوں اس نور کے سرایت کرنے کی وجہ سے۔ بعض احباب کہتے ہیں، بعض لوگوں نے یہاں پہ اعتراض کیا ہے اجی جس انگلی میں نبی کا نور ہے وہ چھوٹی شہادت کی انگلی ہے، جس میں علی کا نور ہے وہ بڑی انگلی ہے۔ تو میں پلٹ کر بس یہ کہنا چاہتا ہوں بے شک بڑی ہے اور ہونی بھی چاہیے جس میں علی کا نور ہے، اس لیے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر رسول بلند کرے اور اپنے کاندھے پہ اٹھائے، اگر وہ بلند نہیں ہوگا تو کائنات میں اور کون بلند؟ خدا کی قسم علی کی بلندی علی کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی۔ دوستو پھر تیسری انگلی میں امام حسن مصطفیٰ کا نور اتارا گیا، سیدہ فاطمہ زہرا کا نور اترا۔ پھر چوتھی انگلی میں سیدنا امام حسن کا اور انگوٹھے کی انگلی میں امام حسین کا نور اترا ہے۔ کہ جب یہ انوار حضرت آدم کی انگلی میں اترے تو جناب آدم نے اپنی انگلی کو بوسے دیے اور بوسے دے کے فرمایا اے رب قادر و قدیر، جب بھی میں تیری بارگاہ میں التجا کروں گا تو تو میری دعاؤں کو قبول کرنا۔ رب نے فرمایا آدم یہ وسیلہ ایسا ہے جو اس وسیلے کے ذریعے سے آئے گا، میں اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت آدم جنت میں تشریف فرما ہوا، تنہائی ایسی تھی
اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے جناب حوا کو پیدا کیا. صرف دنیا میں ایک عورت ہے جو آدمی کی پسلی سے پیدا ہوئی، وہ ہے جناب حوا، ہم سب کی دادی. ہر عورت اپنے شوہر کی پسلی سے نہیں پیدا ہوئی، یاد رکھیے. جناب آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی. اس حال میں جناب آدم سو رہے تھے، جب نیند بیدار ہوئی دیکھا ایک خوبصورت و حسین عورت بیٹھی ہے. جناب آدم علیہ السلام نے کہا رب کائنات یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم تسکین قلب کے لیے ہم نے تیرا دل لگا رہے، اس کے لیے انہیں خلق کیا ہے، ہم ان سے تیرا نکاح پڑھائیں گے. آدم ہم چاہتے ہیں کہ تم ان کا مہر ادا کرو. اے خدا ہم کیا مہر ادا کریں؟ کہ میرے حبیب پہ 10 مرتبہ درود پڑھ لو آدم، یہ تمہارے لیے مہر کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات رسول خدا کے مہر کے بدلے، رسول خدا کے درود کے بدلے پیدا کی. سیدنا آدم جنت میں زندگی گزارنے لگے. اللہ نے فرمایا فلا کہ آدم و حوا دونوں جنت میں رہیں، فلا تقربا، مگر دونوں قریب نہ جائیں شجرے کے اس درخت کے. شجر کا مطلب درخت ہوتا ہے، مگر بتایا گیا ہے کہ کھایا تھا گیہوں. گیہوں کا درخت نہیں ہوتا، گیہوں کی بالیاں ہوتی ہیں، سنبلا. اللہ نے فرمایا فلا تقربا هذه الشجرة. جائیے سائن چشتی کی کتاب البطول اٹھا کے پڑھیے کہ ایک دن جناب حوا نے فخر سے کہا اے رب قادر و قدیر تیرا شکر ہے تو نے اپنے دست قدرت سے بنایا، ہمیں فضیلت دی. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور 70,000 پردے اٹھا کے حوا کو بتاؤ کہ قابل فخر یہ نہیں ہے، ان سے بھی قابل فخر وہ ہے جس کی وجہ سے حوا کو پیدا کیا. سبحان اللہ. جناب جبرائیل آئے، 70,000 پردوں کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ اندر ایک خوبصورت تخت ہے. تخت پہ ایک خاتون جلوہ افروز ہے جن کے ایک کان میں لال رنگ کا بوندا ہے، دوسرے کان میں ہرے رنگ کا بوندا ہے، سر پہ جگمگاتا ہوا تاج ہے، گلے میں ایک گلو بند ہے اور مسکرا رہی ہے. جبریل نے کہا ہے حوا سن لو، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے. ان کے سر پہ جو تاج ہے یہ ان کے بابا کی نشانی ہے، ان کے گلے میں جو گلو بند ہے ان کے شوہر کے ولایت کی نشانی ہے، ان کے دائیں اور بائیں کانوں میں جو سبز اور سرخ بوندے ہیں یہ حسنین کریمین کی نشانی ہے. اگر ان کو خلق نہ کیا گیا ہوتا تو جنت میں حوا کو پیدا نہ کیا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فاطمہ الزہرا، عظمت فاطمہ الزہرا، شہید آدم کانفرنس. عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا، سیدنا آدم جنت میں ہے. فلا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. شجرہ درخت کو کہتے ہیں. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ آدم و حوا درخت کے قریب گئے. گندم کے کچھ دانے نوش فرمائے. اللہ رب العزت نے کہا کہ اب تمہیں زمین پہ جانا پڑے. زمین پہ تشریف لائے، درا لے کے حضرت آدم کو کہا گیا آدم جنت کے کپڑے اتار. سب جانتے ہیں، سب جتنے لوگ آدم جنت کے کپڑے اتاریے. کیسے آئے؟ کہ زیتون کے پتوں سے جسم ڈھاکا. پھر دنیا میں ایک طرف تو تاریخ، تفسیر، حدیث، مفسر، علماء، مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ جب جد امجد، جد الانبیاء سیدنا آدم آنے لگے، اللہ نے کہا آدم کپڑے اتاریے، یہ جنت کا لباس ہے. دوسری طرف مدینے کی سرزمین پر دو شہزادوں نے ماں کا دامن پکڑ کے کہا کہ
کل عید ہے، سارے بچے نئے کپڑے میں آئیں گے۔ سیدہ نے کہا بچوں سو جاؤ، صبح تک درزی کپڑے لے کے آئیں گے۔ تو صبح ہونے سے پہلے جبریل جنت کے 2 لباس لے کے آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں آدم کو کہا جائے جنت کے لباس اتار دو، اور یہاں حسنین کو کہا جائے کہ جنت کے لباس لے جا کر کے دے دو۔ میں یہاں پہ 2 دن سے حاضر ہوں۔ مجھے ایک کمرے میں بہترین گدا، توشک اور تکیے، چادر اور کمبل بچھا کے دے دیا گیا ہے کہ آپ 2 دن ہیں یہاں پر، ہمارے مہمان یہاں تشریف رکھیے۔ صاحب میں 2 دن رہا، جلسہ ختم ہوا، گاڑی آئی لینے کے لیے، کہا چلیے قبلہ آپ کو دوسرے علاقے میں پروگرام کے لیے پہنچنا ہے، کیتھون جانا ہے، کل کیتھون پروگرام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سارے کپڑے لیے، اٹیچی میں ڈالے، بیگ اٹھایا، گاڑی کی ڈکی میں لگایا۔ وہ جو توشک، تکیا اور چادر اور جو کمبل ہے وہ بھی لیا، ساتھ میں گدا لپیٹ کے میں نے کہا ڈکی میں ڈالیے جلدی سے۔ کہا ابھی ڈلوا ہی رہا تھا کہ سامنے سے جو ہے وہ یعنی صاحب آئے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں آیا تو آپ نے کہا یہ سب آپ کا ہے، استعمال کیجیے، آپ نے مجھے دے دیا، میں جب تھا، اب میں جا رہا ہوں، لے کے جا رہا ہوں، میرا کا ایسا نہیں ہے، جب تک آپ ہمارے مہمان تھے تب تک یہ آپ کا تھا، اب جانے لگے تو یہیں چھوڑ کے جائیے، آپ مہمان ہیں۔ 10 دن کے بعد انہی صاحب کو ڈیوٹی کرنے کے لیے اس انتا کی سرزمین سے نکل کر ادے پور کی سرزمین پہ جانا پڑا۔ کہا وہاں لگ گئی ہے آپ کی ڈیوٹی، چلیے۔ کہا ٹھیک ہے، گاڑی منگوائی، گدا نکلوایا، توشک نکلوائے، تکیے نکلوائے، چادر نکلوایا۔ کہا ٹھنڈی کے دن ہے، جا کے وہاں کہاں خریدیں گے، ڈکی میں رکھیے۔ اب رکھ ہی رہے تھے کہ سامنے سے عمر فاروق اشرفی صاحب آ گئے اور کہنے لگے یعنی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس دن مفتی صاحب نے جب تکیے چادر رکھوائے تو آپ نے کہا رکھ کے جائیے، آج آپ گاڑی میں رکھوا کے خود لے کے جا رہے ہیں، تو وہ پلٹ کا جواب یہی دیں گے کہ مفتی صاحب مہمان تھے، جب تک ہمارے مہمان رہے چیز استعمال کرتے رہے، میں مالک ہوں، جہاں چاہوں وہاں لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر تمثیل بات سمجھ جائیے کہ سیدنا آدم جنت میں رسول اللہ کے مہمان تھے، جب تک تھے جنت کی چیزیں ان کی تھی، آنے لگے تو لباس اتروا لیے گئے۔ حسنین کریمین رسول کے وارث ہیں، گویا جنت کے وارث ہیں، اور وارث جہاں چاہے اپنی چیز کو منگوا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اختیار حسین، اختیار حسین، عظمت حسین، عظمت حسین، شہید عالم کانفرنس۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آدم مہمان ہیں، رسول مالک، اور حسین رسول کا وارث، وارث برابر کا مالک ہوتا ہے۔ اسی لیے جبریل لباس لے کے آئے، کہا حسنین قبول کر لیجئے۔ مسکرا کے حسنین نے یہی تو کہا تھا یہ رنگ ہمیں پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جانے والوں جنت میں جا کے کہہ دینا یہ رنگ ہمیں پسند نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مسکرائیں، کہا شہزادے رنگ اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو بابا کے ہاں جاؤ، یہ مشکل کام ہے، مشکل کشا ہی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہزادے علی کے پاس آئے، بابا یہ دیکھو درزی کپڑے لائے ہیں، وہ بھی ایسے سفید پھیکے رنگ، کیا بچے سفید پہنتے ہیں عید کے دن؟ ہمیں تو رنگین چاہیے۔ مشکل کشا خود مشکل میں پڑ گئے۔ مسکرا کے کہا میرے آقا نبی محترم کے پاس لے جاؤ جو علی کے بھی مشکل کشا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کے پاس آئے، نانا یہ کپڑے درزی دے کے گئے مگر یہ رنگ ہمیں نہیں جچتا، نہیں بھاتا، ہمیں تو کوئی اور رنگ چاہیے۔ رسول مسکرا کے کہنے لگے سلمان میرے وضو کا لوٹا لے آؤ۔ وضو کا لوٹا لایا گیا، پانی بھرا تھا، دونوں
دونوں شہزادوں کے کپڑے رکھے اور رسول نے ان کپڑوں پہ پانی گرانا شروع کیا. کہا حسن تجھے کیا رنگ چاہیے؟ حسین تجھے کیسا رنگ چاہیے؟ حسن بولے ہمیں ہرا چاہیے. حسین بولے ہمیں لال چاہیے. دونوں شہزادوں کے کپڑے پہ وضو کا پانی تشریف لایا. حسن کا کپڑا سبز ہو گیا, حسین کا کپڑا سرخ ہو گیا. نانا مسکرائے. اللہ بھی چاہتا تھا کہ جنت کے لباس دنیا میں رنگین کیے جائیں تاکہ پتہ چلے جنت میں جانے والوں یہاں جس رنگ میں رہ لو, جنت میں یا تو حسنی رنگ چلے گا یا تو حسینی رنگ چلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, اختیار مصطفیٰ, شہید اعظم کانفرنس, شہید اعظم کانفرنس. جنت میں حسنی حسینی رنگ چلے گا, یا تو ہرا یا تو سرخ, یا تو سبز یا تو لال. مجھے چونکہ تیزی سے کربلا پہ آنا ہے اس لیے میں زیادہ وقت لیتے ہوئے نہیں چل رہا ہوں. نانا نے شہزادوں کو کہا جاؤ جا کر کے میرے بچوں کپڑے تبدیل کرو, میں ابھی آ رہا ہوں. عید کا دن تھا. سرکار خانے جناب زہرا میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے فرمایا میرے شہزادوں کو لاؤ. دونوں شہزادے لائے گئے. حسن اور حسین تشریف لائے. کہ جیسے کہا شہزادوں جلدی جلدی چلو عیدگاہ جانا ہے. یہ سے کہنا تھا امام حسن نے پلٹ کر کہا نانا سارا عرب عیدگاہوں میں سواری پہ بیٹھ کے جا رہا ہے اور ہم بغیر سواری کے پیدل جائیں گے. نبی نے یہ نہیں کہا علی جاؤ سواری لے کے آؤ. فوراً نبوت نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ کر ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے کہا شہزادو تمہاری سواری یہ ہے, آؤ اس پہ سوار ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسنین کریمین فوراً پشت پہ سوار ہوئے اور رسول محترم نے گھر میں چکر لگانا شروع کیا. کبھی پہلا چکر پورا نہیں ہوا تھا. حسن حسین اعظم نے کہا نانا سارے سواریوں کی لگامیں ہیں, ہمارے سواری کی لگام کہاں ہے؟ فوراً والضحیٰ واللیل اذا سجا کی زلفوں کو رسول نے حرکت دی اور دو حصوں میں تقسیم کر کے شہزادوں کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا یہ ہے تمہارے سواری کی لگام. حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ کر کے میں امت کو بتا رہا ہوں کہ نبوت کی مرضی حسنین کی مرضی میں ہے. یہ جسے چاہیں گے اس کی شفاعت ہوگی, یہ جسے نہیں چاہیں گے اس کی شفاعت نہیں ہوگی. مرضی مصطفیٰ, مرضی حسنین. ابھی گھوم ہی رہے تھے کہ امام حسین نے پلٹ کر کہا نانا یہ سارے لوگوں کی سواریاں بول رہی ہیں, میری سواری خاموش کیوں ہے؟ رسول نے کہا العفو العفو العفو. جو اونٹ کی آواز ہوتی ہے العفو کی کا 6 بار آواز نکالی. جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ خبردار اب العفو نہ کہیے گا, اگر اب آپ نے کہہ دیا العفو یعنی معافی تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو بجھا دے گا اور رب نہیں چاہتا کہ جہنم بجھ جائے. اگر بجھ جائے گی تو آپ کے دشمن جائیں گے کہاں پہ؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھے شہزادے یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول سواری کی طرح آواز نکالے. شہزادے تو یہ چاہتے تھے میرے نانا العفو کہتے رہے, خدا جہنم بجھا دے تاکہ نانا کی امت جنت میں داخل کی جائے. جہنم سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامی, کربلا میں حسین وہ گیا ہے جس نے بچپن سے امت کی فکر کی. کون حسین؟ میں نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو وہیں چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ اس واقعے کو اگر میں طویل لے کے جاؤں تو فجر ہو جائے, مگر اس کے اسرار و رموز باقی ہیں.
ابھی بچپن کا زمانہ ہے، رسول محترم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نام ہے ان کا مظاہر، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میرے مہمان بنیں، میرے دسترخوان کی زینت بنیں، میرے گھر پہ آئیں۔ یہاں مجمع میں میں آپ سے گفتگو نہیں کر پاتا، آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں مل پاتا، میں چاہتا ہوں آپ غریب خانے پہ آئیں تاکہ میں دل کھول کے آپ سے گفتگو کر سکوں، آپ کی زیارت کر سکوں، آپ کو دیکھ سکوں۔ رسول مسکرائے، کہا گھبرا مت، جا کل میں تیرے گھر پہ آؤں گا، مہمان بن کے آؤں گا، دعوت کے لیے آؤں گا، جا تیاریاں کر۔ صحابی خوش ہوا، پھولے نہ سمایا، آج کائنات کا میزبان میرے گھر پہ مہمان بن کر آنے والا ہے، آج رحمت عالم میرے گھر آنے والے ہیں، گویا خدا کی رضا آنے والی ہے، جس کو لینے جبریل آئے، جس کی سواری کو براق آئے، جو آسمان پہ معراج کا دولہا بنے، جو ساتویں آسمان کے پرے جائے، جو مقام قابا و قوسین پہ فائز ہو، آج جو میرے قریب خانے پہ آئے گا، سوچو تو صحیح میرے گھر کا کیا عالم ہوگا، چلو دیوار کیسے جگمگائیں گی، میری کٹیا کیسے مسکرائے گی، میری کٹیا میں خوشی کے آثار کیسے نظر آئیں گے۔ ابھی مسکرا ہی رہے تھے، گھر پہ پہنچے تھے، گھر والوں کو بتایا ہی تھا کہ سنو سنو، خوشی کا مقام ہے کہ رسول محترم ہمارے گھر پہ کل مہمان بن کے آئیں گے، جلدی سے تیاریاں شروع کرو، ہر چیز سلیقے سے لگاؤ، دسترخوان کا اہتمام کرو، نئے برتن لاؤ، جلدی سے شہد کا انتظام کرو، بکری کا دودھ دہلو، نئی بکری کا بچہ لاؤ تاکہ ذبح کر کے گوشت کھلایا جائے، رسول محترم آنے والے ہیں، ہمارے گھر پہ رحمت کا سامان ہونے والا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جس کا نام تھا حبیب، مظاہر کا بیٹا، کھڑے کھڑے سن رہا تھا، کہتا ہے بابا کون آ رہا ہے کل جو اتنا آپ اہتمام کروا رہے ہیں؟ کہا ہمارے نبی آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، سید الاسفیاء آ رہے ہیں، امام الاتقیاء آ رہے ہیں، معراج کے دولہا آ رہے ہیں، صاحب علم و قلم آ رہے ہیں، صاحب معراج و براق آ رہے ہیں، صاحب قرآن آ رہے ہیں، صاحب کلام خدا آ رہے ہیں، صاحب قرآن آ رہے ہیں۔ ارے وہ رسول محترم آ رہا ہے جس کے قدموں کی برکت سے چہار دانے عالم میں انوار و خوشبو ہے، جس کے قدموں کی برکت سے زمین و آسمان جگمگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شجر و حجر اور پہاڑوں پر آج تک روا اور دوا اور زندہ و جاوید ہیں، جس کی وجہ سے کائنات عالم میں روح پھونکی گئی ہے، جس نے آدم کو سخوت دی ہے، جس نے نوح کو نجابت دی ہے، جس نے موسیٰ کو جلال دیا ہے، جس نے عیسیٰ کو کمال دیا ہے۔ ارے یوسف کے حسن میں جس کی رعنائیاں موجود ہیں، یعقوب کے صبر میں جس کا صبر موجود ہے، اور یحییٰ کے تقوی میں جس کے تقوی کی جھلک نظر آتی ہے، ہاں وہی امام الانبیاء آنے والے ہیں، یعنی رسول محترم آنے والے ہیں، یعنی بزم کائنات کا بدر الدجا آنے والا ہے، یعنی عرش معلیٰ کا شمس الضحیٰ آنے والا ہے، یعنی رسول محترم تشریف لانے والے ہیں۔ اس نے کہا اچھا وہ آئیں گے تو بابا کیا کرو گے؟ کہا وہ آئیں گے تو میں گفتگو کروں گا، میں دل بہلاؤں گا، دیدار سے میں ان کے اپنے آپ کو منور کروں گا، اور ان کے دیدار سے اپنے جسم کو معطر کروں گا، اور آنکھوں کے سرمے دانی کو ان کے دیدار کے عطر سے خوش کروں گا۔ کہا اچھا آپ اپنے دوست سے گفتگو کریں گے، اپنے آقا سے باتیں کریں گے، اور میں تنہا بیٹھ کر آپ کو دیکھوں گا۔ کہا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا جلدی جاؤ، جس طرح آپ نے اپنے حبیب کو، اپنے پیارے کو، اپنے محبوب کو دعوت دی ہے، ویسے میرے حبیب کو بھی دعوت دے کے آؤ، میرے محبوب کو بھی دعوت دے کے آؤ، میرے آقا حسین کو بھی کہو کہ وہ بھی کل آئے۔ جب آپ اپنے دوست سے باتیں کرنا تو میں اپنے آقا اور حبیب سے باتیں کروں گا، جب آپ اپنے رسول سے باتیں کرو گے تو میں اپنے حسین سے گفتگو کرنا شروع کر دوں گا۔ اللہ اکبر، دوڑا ہوا باپ آیا، کہا یا رسول اللہ ایک عرض گزارش ہے، ایک بات بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کہا حضور کل جب آئے نا تو اپنے شہزادے حسین کو ساتھ لے آئے، میرا بیٹا ان کا بہت ہی عاشق ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے قدموں کی خاک کو اپنے سر پہ رکھتا ہے۔ رسول مسکرائے گھبراؤ نہیں، کل حسین کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ دوڑا ہوا باپ آیا، بیٹے کو یہ نوید جافزہ سنائی، یہ خوشخبری سنائی کہ سنو سنو کل تمہارے حبیب بھی آ رہے ہیں، کل تمہارے آقا بھی آ رہے ہیں، کل تمہارے ماوا بھی آ رہے ہیں، کل تمہارے ملجا بھی آ رہے ہیں۔ ارے سنو سنو، جب یہاں پر کائنات کا بدر الدجا آئے گا تو شہادت کا شمس الضحیٰ بھی آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
جب میدان نبوت کا شہسوار آئے گا تو شہادتوں کا قطب مینار بھی یہیں پہ تشریف لانے والا ہے، سید الشہداء بھی یہیں آنے والے ہیں، عظیم المرتبت حسین بھی آئیں گے۔ شہزادہ خوش ہو گیا، جلدی جلدی تیاری کی، رات کو سو گیا۔ صبح ہوئی، بچوں کا تو عالم آپ کو پتا ہے نا، جب بارات جانے والی ہوتی ہے 4 گھنٹہ پہلے سے تیار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حبیب تیار ہوئے، گھر کی چھت پہ چڑھ گئے اور چڑھ کر کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کہ رسول کہاں سے آ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا، عرب کے صحراؤں میں سے ایک نور کی شعاع آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے۔ وہ جیسے جیسے پرچھائی قریب آئی، جیسے جیسے وہ دھول قریب آئی تو کیا دیکھا کہ بیچ میں رسول محترم ہے، کاندھے پہ امام حسین کو بٹھائے ہیں، سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ کاندھے پہ حسین دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے جیسے نبوت کی انگوٹھی میں شہادت کا نگینہ لگا ہوا ہو، جیسے لگ رہا ہے نبوت کے چراغ میں شہادت کی شمع جل رہی ہو، ایسے لگ رہا ہے نبوت کے پہاڑوں کی اوٹ سے ابھی امامت کا سورج بلند ہونے والا ہے، پوری کائنات کو اپنے چمک سے اور اپنے نور سے منور کرنے والا ہے، اپنی چمک سے جگمگانے والا ہے۔ دیکھا جیسے ہی حبیب نے کہ حسین کاندھے پہ ہے، وہیں سے تڑپے، بھول گئے کہ میں چھت پہ سوار ہوں یا حسینہ کہہ کے، اور جیسے ہی دوڑے چھت سے زمین پہ تشریف لائے، سر زمین سے ٹکرایا، خون جاری ہوا، روح نکل گئی، جسم تڑپ کے رہ گیا۔ باپ آیا، تڑپتے ہوئے بچے کی لاشیں کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، گھبرا گیا، گھر میں گیا، بیوی کو کہا اب کیا کرے، رسول آ رہے ہیں، رسول تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بچے کی روح نکل گئی چھت پہ سے گر کے۔ بیوی نے دلاسا دے کے کہا گھبراؤ مت، دیکھو بڑی مشکل سے رسول نے دعوت قبول کی ہے، حضور کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دو۔ اللہ اکبر، یہی جذبہ صحابیت ہے کہ رسول کی خوشی میں خوش رہو، رسول کے غم میں غمزدہ ہو جاؤ۔ یہ کیسی امت ہے جب ہم رسول کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں تو ہم پہ بدعت و حرام کے فتوے لگا دیتی ہے۔ رسول قتل حسین پر، شہادت حسین پہ مغموم و غمزدہ ہیں۔ اگر امت غمزدہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی قسم امت کو امت کہلانے کا حق نہیں ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں رسول کی خوشی میں ہم کو خوش رہنا ہے، رسول کی خوشی میں ہم کو ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ لاشیں کو گھر میں چھپا دو اور رسول آئے، دسترخوان بچھاؤ، اطمینان سے کھلاؤ، جب کھا لیں پھر اپنا غم سناؤ، پہلے نہ سنانا، ورنہ وہ نبی رحمت ہے، گھر میں نوش نہیں کریں گے، خاموشی سے واپس لوٹ جائیں گے، ہمارے غم میں غمزدہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا ذرا آپ جذبہ تو دیکھو، اس کو صحابی کہتے ہیں جو رسول کے غم میں غمزدہ ہو، جو رسول کے غم میں ڈوب جائے، جو رسول کی خوشی کے لیے اپنے غم کو قربان کر دے، اور جو رسول کے غم کے لیے اپنی خوشی کو قربان کر دو۔ اللہ اکبر، صحابیت کا معیار تو ذرا اونچا کیجئے نا آپ، کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جو رسول کا وفادار ہے وہ صحابی ہے، جو رسول کی وفاداری میں زندگی گزارے وہ صحابی ہے، جو رسول کے عشق میں ڈوب کر کے اپنی زندگی کو فنا کر لے وہ صحابی ہے۔ صرف دیکھ کر گزر جائے تو قرآن کہہ رہا ہے اس میں تو منافق بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، اور مڑ جانے پلٹ جانے والے بھی ہیں۔ جو رسول کو دیکھ لے اور رسول کی اطاعتوں پہ زندگی گزار کر رسول کو خوش کر کے دنیا سے چلا جائے، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جلدی سے گھر کے کمرے میں گئے، بچے کی لاش کو چادر میں لپیٹ کے رکھ دیا، رسول آئے، باتیں کی، ہاتھ دھلایا، دسترخوان بچھایا گیا، سرکار بیٹھے، سامنے ماں حضر لایا گیا، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، حسین بیٹھے ہیں، رسول بیٹھے ہیں، اور تشریف فرما ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کیا ہوا، کہا یا رسول اللہ بسم اللہ کیجئے، آپ نوالا اٹھائیے، کھانا شروع کیجئے، دسترخوان کی زینت بڑھائیے، میری نعمتوں میں کو دوبالا کیجئے، میری قسمت میں 4 چاند لگائیے۔ آج عرش کا مہمان اس فرش پر میرے گھر میں مہمان ہوا ہے، آج تو جبریل بھی فخر کر رہے ہوں گے، آج تو میکائیل بھی فخر کر رہے ہوں گے، آج تو اسرافیل بھی فخر کر رہے ہوں گے، آج تو خدا بھی فخر سے میرے گھر کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس گھر میں آیا کون ہے، جو اس کا حبیب ہے، جو اس کا پیارا ہے۔ اللہ اکبر، رسول محترم اس سے پہلے نوالا اٹھائیں، حسین کو کہا بیٹے شروع کرو، ہم کھا لیتے ہیں تھوڑا سا۔ حسین نے کہا نانا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کو ہمارے دوست نے دعوت دی ہے جس کا نام حبیب ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہا دسترخوان پہ، اب آپ ہی بتائیے جس نے ہمیں دعوت دی ہو، بغیر اس کو چھوڑ کر، بغیر اس کے ہم کیسے کھانا کھا سکتے ہیں، کیسے تناول کر سکتے ہیں؟ یہ تو
یہ تو دعوت کے اصول کے خلاف ہے، یہ تو محبتوں کے اصول کے خلاف ہے۔ رسول نے کہا بات تو صحیح ہے، مظاہر بیٹا کہاں ہے تمہارا، بلاؤ اس کو۔ کہ یا رسول اللہ بچہ ہے، کھیلتے کھیلتے کہیں نکل گیا ہوگا، کہیں چلا گیا ہوگا، کہیں پہ وہ جو ہے ان معاملات میں بھول گیا ہوگا، اس لیے نکل گیا ہوگا، آپ کھانا کھائیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اتنا کہنا تھا جناب مظاہر کا کہ جلدی سے حسین کھڑے ہوئے، نانا کے رخ انور کو دیکھا، اپنی طرف پھیرا، پھیر کے کہا نانا جب تک ہمارا دوست نہیں آئے گا حسین کھانا نہیں کھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا اتنی محبتیں دیکھنی تھی کہ باپ کا دل بھرا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں بتانا چاہتا تھا مگر حسین کی محبت نے مجھے بتانے پہ مجبور کیا۔ آپ کی آمد سے چند لمحات پہلے میرا بیٹا نہ جانے کیسے چھت سے گرا اور اس کا سر زمین پہ ٹکرایا، اس کی موت ہو گئی۔ حسین نے نانا کو مخاطب کر کے کہا نانا جو ہماری محبت کے لیے، ہماری خوشی کے لیے اپنی خوشی کو قربان کر دے، کیا ہم اسے غموں میں چھوڑ دیں؟ یہ شان نبوت کو گوارا ہے؟ یہ کیا اہل بیت کو گوارا ہے؟ یہ کیا آپ کی شان کو گوارا ہے؟ کہ حسین پھر تم چاہتے کیا ہو؟ کہ ہم چاہتے یہ ہے نانا کہ جلدی سے حبیب کے پاس چلو، دیکھیں تو صحیح اس کے لاشیں پہ حاضر تو ہوں۔ کہا جلدی سے لے چلو۔ مظاہر نے حبیب کی لاش پہ لا کر کے حبیب کی لاش کے سامنے کھڑا کر دیا۔ رسول محترم نے چہرہ کھولا، جب چہرہ کھولا تو حبیب کے رخسار سے خون کی ایک دھار رہی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا نانا آپ دعا کریں کہ اللہ حبیب کو زندگی عطا کرے، ہم آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ اسماعیل یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اس بات کو نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ غور کرو کیا کہ رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یا خدا حبیب کو زندہ فرما اور لمبی عمر عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبی زبان سے جملے نکلے تھے، حسین نے کہا آمین۔ سبحان اللہ لاش میں حرکت آئی، سبحان اللہ۔ لاش ہلی اور حبیب نے آنکھیں کھولی، چادر ہٹایا، کھڑے ہوئے، حسین کے قدموں کو چوما، کہا آ گئے شہزادے۔ حسین نے کہا ہاں حبیب ہم آ گئے، آج ہم آئے، کل کربلا میں تم کو آنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید عالم کانفرنس، شہید عالم کانفرنس، عظمت مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ عزیزان محترم، کربلا میں ایک ایک سپاہی اس روئے زمین اور تاریکی سے چنا گیا ہے۔ یہ آواز نہیں لگائی گئی تھی کہ چلو جنگ ہونے والی ہے اور لوگ چوک در جوک آ گئے، نہیں، یہاں پر روئے زمین سے ان لوگوں کو چنا گیا ہے جو صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اخلاق و کردار کے اعتبار سے سب سے بہترین وہ اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ دنیا کی سب سے ظالم اور بدترین فوج کے مقابلے میں دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین با اخلاق با کردار قوم کو بھیجنا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کربلا میں 72 آئے ہیں وہ چنے ہوئے آئے۔ ابھی 8 ذی الحجہ جب حاجی رخ کیے ہوئے تھے مکہ المکرمہ کا، احرام باندھے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر،
صدائیں بلند ہو رہی تھی تکبیرات کی، سب داخل کعبہ ہو رہے تھے، مکے میں داخلہ لے رہے تھے، مکے میں آ رہے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. تو حسین ایک ایسا عظیم بندہ خدا جس نے 25 حج پیدل کیے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجی 4 دن کے لیے کعبہ جائے، نکلنے لگے تو پھوٹ کر روتا. جب در و دیواریں کعبے کو چھوڑتا ہے، مدینے کی بستی سے نکلتا ہے. سوچو جو پیدا ہوا مدینے میں، جو رہا مدینے میں، جس کے ناز مدینے میں اٹھائے گئے، جو مدینے کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، جو نانا کے روضے کو دیکھ رہا ہے، جو اپنی والدہ سیدہ زہرا کے روضے پہ جا رہا ہے، اچانک اس بیٹی کو کہا جائے مدینہ خالی کرو. سوچو کس دل سے اس نے مدینہ چھوڑا ہوگا. تو مکے میں پناہ نہیں ہے. حسین تیار ہوئے، مکے سے نکلے، کہا ہم جا رہے ہیں. اے اللہ کے گھر خدا حافظ. آواز آئی کیوں جا رہے ہو؟ طواف کر کے جاؤ. کہا اگر آج ہم طواف کرنے کے لیے رک گئے تو 300 خنجر بردار حبشی غلام آ گئے ہیں ہم کو قتل کرنے. وہ حرم خدا جس میں خون بہانا حرام ہے، جس کی حرمت کو پامال کرنے کے در پہ ہے، یہ کہیں اس کی حرمت پامال نہ ہو جائے. حسین حج نہیں کرے گا مگر کعبے کی حرمت کو محفوظ کرے گا. میں جا رہا ہوں تاکہ صبح قیامت تک اے کعبہ تیرا طواف ہوتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حجر اسود میں تجھے آخری بوسہ دے رہا ہوں. جب حاجی بوسہ دیں گے تو ضرور میری یاد کرے گا، مجھے یاد کرے گا کہ حسین نے بوسہ کیوں نہ دیا. مگر تیرا ایک بوسہ نہ لوں گا تاکہ صبح قیامت تک نانا کی امت تجھے بوسہ لے. سبحان اللہ. لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، حسین نماز بچانے جا رہے ہیں. لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حسین حج بچانے جا رہے ہیں. حاجی سفید احرام باندھ کے آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے. حسین نے احرام اتار کے سرخ احرام پہنا تاکہ رب راضی ہو جائے، کعبے کی عظمت بچ جائے، اسلام کا وقار باقی رہے. سبحان اللہ. یزید جیسے کلنک کو مٹانے کے لیے حسین نے اپنے حج کی قربانی دی. مکے سے نکلے، ابھی ایک منزل پہنچے تھے کہ عبداللہ ابن جعفر تیار آئے جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکے. یہ دونوں آنکھوں سے جنگ صفین میں نابینا ہوئے تھے. کوئی یہ نہ کہے عبداللہ ابن جعفر تیار علی کے بیٹے جعفر کا بیٹا، یعنی حسین اعظم کے چچا زاد بھائی موجود تھے مگر وہ نہیں گئے کربلا میں. وہ اس لیے نہیں گئے کہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں سے اور آنسو جاری تھے، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری آنکھوں کی روشنی تو چلی گئی ہے. کاش آنکھوں کی روشنی ہوتی تو جعفر تیار کا بیٹا بتاتا کہ کربلا میں صفین کیسے لڑی گئی تھی، کربلا میں آ کے بتاتا کہ حیدر قدار کا زور بازو کیسا ہے، اور جعفر تیار کے بیٹوں کو جعفر تیار نے کیسی پرورش دی ہے، کیسی تربیت دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جعفر تیار کون ہے؟ حدیث بخاری ہے اور ترمذی میں بھی حدیث ہے. رسول نے اچانک کہا وعلیکم السلام. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کس کو سلام کیا؟ کہا میرے چچا زاد بھائی جعفر تیار ابھی ہوا میں اڑ رہا تھا، جو ایک جنگ میں مارے گئے ان کے دونوں بازو کاٹ لیے گئے تھے. اللہ نے ان کو بازوؤں کے بدلے میں زمرد کے پر دیے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو کہتے ہیں نا کچھ وہابی اور دیا بنا کہ اولیاء اللہ زندہ نہیں ہوتے، کہیں آ جا نہیں سکتے، اٹھا بخاری دیکھ، جعفر تیار آنا جانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ وہ بندہ خدا ہے جس کو خدا نے زمرد کے پر دیے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرائے رسول کا مبارک ہو علی، تمہارے بھائی کو اللہ نے زمرد کے پر دیے. ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر تیار
کون ہے عبداللہ؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون زینب؟ جب پیدا ہوئی تو علی ہاتھ میں لے کے رسول کے پاس آئے. سبحان اللہ. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے حسن حسین دو نواز. نہیں، زینب بھی رسول کی گود میں پلی. جب زینب لائی گئی علی نے کہا یا رسول اللہ کیا نام رکھے؟ فرمایا علی تو علم کی زینت، تو حکمت کی زینت، تو کعبے کی زینت، تو ممبر کی زینت، تو محراب کی زینت، میدان جنگ کی زینت، اور ہذہی زین و عابد یہ بیٹی اپنے باپ علی مرتضیٰ کی زینت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زین و عابد الف گرا دیا گیا، بچا زینب. یہ قاعدہ ہے. وہ جناب سیدہ زینب جو اپنے باپ علی کی بھی زینت، ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار، ان کی آنکھ جنگ صفین میں چلی. دونوں شہزادوں کو لے آئے. ایک کا نام ہے اون، ایک کا نام ہے محمد. دونوں کو پکڑا کے کہا حسین میں نہیں آ سکتا، میں اندھا نابینا ہوں، میں نے اپنے زندگی کی کمائی تمہارے